تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ آواز کی گرج اتنی شدید تھی کہ پورچ میں موجود کبوتر پھڑ پھڑا کر اڑ گئے۔ ارمین، جس کا ہاتھ ابھی تک فضا میں معلق تھا، سامنے کھڑے شخص کی آنکھوں میں امٹتے طوفان کو دیکھ کر پہلی بار سہم گئی۔ یہ چند لمحے پہلے کی ہی تو بات تھی۔ خانزادہ ہاؤس کا وسیع عریض گیٹ عبور کرتے آرمین کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ سفید سنگ مرمر سے بنا وہ محل نما گھر چاندنی رات میں کسی خواب کا منظر پیش کر رہا تھا۔ واہ اماں، ماموں کا گھر تو بادشاہوں کے محل جیسا ہے۔ ہم ساری عمر اس چھوٹے سے ڈربے میں کیوں رہے؟ کیا ہمارے ابا اتنے ہی غریب تھے؟ اس کے لہجے میں حسرت اور غصہ دونوں شامل تھے۔ اس کی ماں رضیہ بیگم نے فوراً اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ دیکھ بیٹا، تیرا باپ جیسا بھی تھا، حلال کماتا تھا۔ خاموش رہو اور شکر کرو کہ بھائی صاحب نے برے وقت میں ہمیں سہارا دے دیا۔ تو کیا ماموں حرام کماتے؟ وہ فوراً بولی۔ میرا مطلب ہے یہ سب ہمارا بھی تو ہے نا، نانا کی جائیداد میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ ارمین، ماں نے سختی سے اسے ٹوکا، یہاں اپنی زبان کو لگام دے کر رکھنا، تمہاری یہ لاپرواہی ہمیں مصیبت میں ڈال سکتی ہے۔ چلو اب، اندر سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ منہ کو سوڑتی ماں کے پیچھے چل پڑی۔ ابھی وہ لاؤنج کے دروازے تک ہی پہنچے تھے کہ ارمین کو جھٹکا لگا۔ او نہیں اماں، میرا چھوٹا ہینڈ بیگ، وہ تو میں رکشے میں ہی بھول آئی۔ کیا؟ تم بھی نا ہمیشہ مصیبت ہی کھڑی کرتی ہو۔ جاؤ دیکھو، شاید رکشے والا بھی نکلا نہ ہو۔ ارمین الٹے قدموں واپس بھاگی۔ گیٹ پر پہنچی تو رکشہ جا چکا تھا، لیکن شکر کہ اس کا بیگ وہیں پورچ کے کونے میں بینچ پر پڑا تھا۔ اس نے اطمینان کا سانس لیا اور بیگ اٹھانے لگی۔ تبھی اس کی نظر وہاں کھڑے ایک نوجوان پر پڑی۔ وہ شاید ابھی کہیں سے آیا تھا، سیاہ پینٹ کوٹ میں ملبوس، ہاتھ میں مہنگا ترین فون پکڑے وہ کسی گہری سوچ میں گم سامان کے ڈھیر کو گھور رہا تھا۔ ارمین، جو ماموں کے گھر کی شان و شوکت دیکھ کر پہلے ہی احساس کمتری اور احساس ملکیت کے ملے جلے جذبات میں تھی، اسے وہاں کھڑا دیکھ کر اپنے مالکانہ حقوق جتانے کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دینا چاہتی تھی۔ اے بھائی، سنتے ہو؟ اس نے قدرے روب سے آواز دی۔ نوجوان نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کی گہری سی آنکھوں میں بلا کی کشش تھی، لیکن چہرے پر تھکاوٹ اور بیزاری نمایاں تھی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے اس اجنبی لڑکی کو دیکھا۔ جی؟ آواز میں بلا کی ٹھنڈک تھی۔ جی کیا؟ بہرے ہو کیا؟ کب سے کھڑی دیکھ رہی ہوں، بس سامان کو گھورے جا رہے، اٹھاؤ اسے اور اندر رکھو۔ ارمین نے حکم صادر کیا۔ نوجوان کے ماتھے پر بل پڑے۔ ایکسکیوز می، میں اٹھاؤں؟ ہاں تو اور کون اٹھائے گا؟ تمہیں میرے ماموں مفت کی تنخواہ دیتے ہیں کیا؟ وہ مزید اکڑ گئی۔ ویسے ماننا پڑے گا، امیروں کے نوکر بھی کتنے سوٹڈ بوٹڈ اور ہینڈسم ہوتے ہیں۔ خیر، اب کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ بیگ بھی اٹھاؤ اور میرے کمرے تک پہنچاؤ۔ اذلان خان زادہ، جو ابھی لندن کی طویل فلائٹ کے بعد گھر پہنچا تھا اور ڈرائیور کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ گاڑی سے باقی سامان نکالے، اس لڑکی کی بدتمیزی پر تو ہکا بکا رہ گیا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ تم ہوتی کون ہو مجھ پر حکم چلانے والی؟ اس نے دانت پیس کر کہا۔ میں کون ہوں؟ میں اس گھر کی بھانجی ہوں، سمجھے؟ اور تم ایک ملازم ہو کر مجھ سے زبان لڑا رہے ہو؟ لڑکی، اپنی حد میں رہو، میں کوئی نوکر نہیں ہوں۔ اور یہ سامان، بس زیادہ صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے، کام چوری کی عادت ہو گئی ہے نا، ابھی ماموں سے شکایت کرتی ہوں۔ اٹھاؤ اسے۔ اس نے بیگ اس کی طرف اچھالا۔ اذلان نے غصے سے بیگ کو ہاتھ سے جھٹکا۔ دور ہو جاؤ میری نظروں سے، پاگل عورت۔ یہ لفظ ارمین کی انا پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگا۔ بنا سوچے سمجھے اس نے ہاتھ اٹھا اور ایک زوردار تھپڑ اس نوجوان کے گال پر رسید کر دیا۔ چٹاخ! تھپڑ کی گونج نے رات کی خاموشی کو چیر کر رکھ دیا۔ چند لمحوں کے لیے وہاں موت جیسا سناٹا چھا گیا۔ اذلان کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا اور اس کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ وہ اس کی طرف بڑھا۔ اس کا انداز اتنا خطرناک تھا کہ ارمین ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے کہا تھا نا، یہ میرے ماموں کا گھر ہے، یہاں بدتمیزی برداشت نہیں کی جائے گی۔ وہ اب بھی اپنی ڈٹ کر کھڑی تھی، حالانکہ اندر سے کانپ رہی تھی۔ تمہارے ماموں کا گھر؟ اذلان نے ایک تلخ ہنسی کے ساتھ اسے دیکھا۔ تو سنو محترمہ، یہ گھر میرے باپ کا ہے، میں اذلان خانزادہ ہوں، اس گھر کا اکلوتا وارث، اور تم نے آج جو کیا ہے نا، اس کی قیمت تو تمہیں چکانی پڑے گی۔ ارمین کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وارث؟ اذلان، ماموں کا بیٹا جو لندن میں تھا؟ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ کچھ بولنے کے لیے لب کھولنا چاہتی تھی، لیکن الفاظ حلق میں پھنس گئے۔ اذلان نے ایک آخری نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی، اپنا کوٹ جھٹکا اور سامان وہیں پر چھوڑ کر بڑے بڑے ڈگ بھرتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ارمین وہیں کھڑی رہ گئی۔ سرد ہوا کے جھونکے اسے چھو کر گزر رہے تھے، لیکن اب اسے اپنے اندر ایک خوفناک طوفان کا پیش خیمہ محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے آتے اس گھر کے شہزادے سے دشمنی مول لے لی۔ ارمین کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ وہ جس روب اور اکڑ کے ساتھ اندر داخل ہونے کا سوچ رہی تھی، وہ سب ہوا ہو چکا تھا۔ اذلان کے آخری الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ میں اذلان خانزادہ ہوں، اس گھر کا اکلوتا وارث۔ وہ ڈرتے ڈرتے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ یہ لاؤنج ان کے پورے پچھلے گھر سے بھی بڑا تھا۔ قیمتی فانوس،
ایرانی قالین اور مخملی صوفے اس گھر کی عمارت چیخ چیخ کر بیان کر رہے تھے۔ سامنے ہی ماموں فرحان اور ممانی نگہت بیٹھے تھے۔ رضیہ بیگم ان کے قریبی صوفے پر بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر ایک اطمینان تھا جو طویل عرصے بعد آیا تھا۔ اذلان وہاں موجود نہیں تھا، جس پر اس نے سکھ کا عارضی سانس لیا۔ آ گئی تم آرمین بیٹا، آؤ بیٹھو۔ فرحان صاحب نے شفقت سے اسے بلایا۔ ان کی آواز میں وہی اپنائیت تھی جو وہ بچپن میں سنا کرتی تھی۔ جی ماموں۔ وہ بمشکل مسکرائی اور ماموں کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کا دل ابھی تک پسلیوں سے باہر آنے کو بےتاب تھا۔ تمہارا تعارف کروا دوں، یہ تمہاری ممانی ہے اور یہ تمہاری کزن نیہا۔ نیہا کی تصویر ہے جو اب اپنے گھر کی ہو چکی ہے۔ فرحان صاحب نے دیوار پر لگی ایک بڑی تصویر کی طرف اشارہ کیا جس میں خوبصورت دلہن مسکرا رہی تھی۔ السلام علیکم ممانی جان، آرمین نے دھیمی آواز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو، ماشاءاللہ کتنی پیاری بچی ہے، نگہت بیگم نے گرم جوشی سے جواب دیا۔ پھر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، اور بیٹا تم تو شاید ملی ہوگی ابھی اذلان سے، وہ ابھی اندر گیا ہے، تم باہر ہی تھی نا؟ آرمین کا دل حلق میں آ گیا۔ اس سوال کا وہ کیا جواب دیتی کہ ہاں ملی ہوں، اور آتے ہی آپ کے اکلوتے وارث کو تھپڑ رسید کر دیا ہے۔ جی ممانی، وہ بس ایک جھلک دیکھی تھی اس کی، اس نے بمشکل تھوک نکلا۔ رضیہ بیگم نے اسے گھورا، ان کی نظروں میں تنبیہ تھی۔ صحیح سے سلام دعا کی تھی نا بھائی کے بیٹے سے؟ بڑا ہو گیا ہے اب تو ماشاءاللہ۔ جی امی، وہ جلدی سے بولی اور نظریں جھکا لیں۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کے چہرے سے اس کی گھبراہٹ اور جرم کا احساس عیاں نہ ہو جائے۔ ہتھیلیوں میں پسینہ آ رہا تھا۔ اچھا تم دونوں تھک گئی ہوگی سفر سے، جاؤ اپنے کمروں میں آرام کرو، ملازمت تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دے گی، فرحان صاحب نے ان کی تھکاوٹ محسوس کرتے ہوئے کہا۔ آرمین نے نجات کا سانس لیا اور ملازمہ کے پیچھے چل پڑی۔ اسے نیہا کا پرانا کمرہ دیا گیا تھا جو بہت خوبصورت اور آرام دہ تھا۔ نرم گداز بستر، بڑا سا ڈریسنگ ٹیبل اور کھڑکی سے نظر آتا خوبصورت لان۔ یہ کسی شہزادی کا کمرہ لگ رہا تھا، لیکن آرمین کے لیے کسی قید خانے سے کم نہیں تھا۔ وہ بستر پر ڈھہ گئی۔ یا اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ اس نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اب وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ اس کی آنکھوں میں کتنا غصہ تھا، وہ ضرور بدلہ لے گا۔ کچھ دیر بعد رضیہ بیگم اس کے کمرے میں آئیں۔ وہ بہت خوش تھیں۔ دیکھا آرمین، کتنا بڑا گھر ہے، اور بھائی صاحب اور بھابھی کتنے اچھے ہیں، ہمیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ جی، وہ کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے بولی۔ جی امی، آرمین نے پھیکی سی حامی بھری۔ تمہارا منہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ ماں نے اس کے قریب آ کر سختی سے پوچھا۔ خبردار جو یہاں کوئی الٹی سیدھی حرکت کی تو بڑی مشکلوں سے یہ چھت ملی ہے ہمیں، تمہاری کسی نادانی کی وجہ سے میں اپنے بھائی کا سہارا نہیں کھونا چاہتی۔ آرمین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگر ماں کو پتہ چل گیا کہ وہ کیا گل کھلا آئی ہے تو وہ تو زندہ درگور ہو جائیں گی۔ نہیں امی، میں کچھ نہیں کروں گی، بس تھک گئی ہوں۔ رات کے کھانے پر اسے زبردستی کمرے سے نکلنا پڑا۔ ڈائننگ ٹیبل پر انواع اقسام کے کھانوں سے بھرے ہوئے تھے۔ آرمین کی نظریں کرسیوں پر ٹک گئیں۔ ایک کرسی خالی تھی، اذلان ابھی نہیں آیا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے کرسی پر بیٹھ گئی۔ پہلا نوالا ہی منہ میں ڈالا تھا کہ اذلان اندر داخل ہوا۔ اس نے کپڑے بدل لیے تھے اور فریش لگ رہا تھا، لیکن اس کے تیور اب بھی ویسے ہی سرد تھے۔ آؤ بیٹا اذلان، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، نگہت بیگم نے بیٹے کو پکارا۔ اذلان نے ایک سرسری سی نگاہ سب پر ڈالی اور آرمین کے بالکل سامنے والی کرسی پر براجمان ہو گیا۔ آرمین کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ کھانے کے دوران وہ سر جھکائے اپنی پلیٹ میں چمچ ہلاتی رہی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اذلان کی نظریں اس کے جھکے ہوئے سر پر جمی ہوئی ہیں۔ ہر بار جب وہ پانی پینے کے لیے گلاس اٹھاتا یا چمچ پلیٹ سے ٹکراتا، آرمین کا دل دہل جاتا۔ کیسی لگی ہماری نئی مہمان اذلان؟ فرحان صاحب نے اچانک پوچھا۔ آرمین کے ہاتھ سے نوالا گر گیا۔ اذلان نے ایک لمحے توقف کیا، پھر بڑی معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ بولا، بہت دلچسپ ہیں بابا، لگتا ہے ہمارا وقت بہت اچھا گزرنے والا ہے۔ اس جملے میں چھپی دھمکی صرف آرمین ہی سمجھ سکی تھی۔ وہ کھانا ادھورا چھوڑ کر طبیعت خرابی کا بہانہ بنا کر کمرے میں بھاگ گئی۔ اگلے چند دن آرمین نے خود کو کمرے تک محدود کر لیا۔ وہ اس عالی شان گھر کے ایک کمرے میں قید ہو کر رہ گئی۔ وہ صرف انتہائی مجبوری میں باہر نکلتی اور کوشش کرتی کہ دیواروں کے سائے میں چلتے ہوئے جلد از جلد واپس اپنے خول میں بند ہو جائے۔ اسے ہر آہٹ پر لگتا کہ اذلان آ رہا ہے۔ اذلان گھر پر کم ہی نظر آتا تھا، شاید وہ آفس میں مصروف تھا، لیکن اس کی موجودگی کا احساس ہر وقت گھر میں رہتا تھا۔ آرمین کو راتوں کو ڈراؤنے خواب آنے لگے۔ وہی منظر بار بار دہرایا جاتا، اس کا اٹھتا ہوا ہاتھ، تھپڑ کی گونج، اور پھر اذلان کی خون خوار آنکھیں۔ ایک شام ممانی اس کے کمرے میں آئی۔ وہ ہاتھ میں چائے کے 2 کپ لیے ہوئی تھی۔ آرمین بیٹا، تم سارا دن کمرے میں بند رہتی ہو، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ انہوں نے فکرمندی سے اس کی پیشانی چھوئی۔ جی ممانی، بس تھوڑی سی تھکاوٹ ہے، اور جگہ نئی ہے نا تو اس نے بہانہ بنایا۔ میں سمجھ سکتی ہوں، اپنا گھر چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، لیکن دیکھو بیٹا، یہ بھی اب تمہارا اپنا ہی گھر ہے، ایسے اجنبیوں کی طرح مت رہو،
تمہاری ماں بھی پریشان ہو رہی تھی کہ تم کچھ کھا پی نہیں رہی۔ نہیں مومانی، میں ٹھیک ہوں بس۔ اچھا سنو، باہر نکلو، کچھ ایکٹیویٹی کرو تو تمہارا دل بہل جائے گا۔ میں نے دیکھا تھا تم پرانے گھر میں پودوں کا بہت خیال رکھتی تھی، سنا ہے تمہیں باغبانی کا شوق ہے۔ آرمین کی بجھی ہوئی آنکھوں میں ذرا سی چمک آئی۔ پودے ہمیشہ سے اس کے دوست رہے تھے۔ جی مومانی، بہت شوق ہے، پودوں کے ساتھ وقت گزار کر مجھے سکون ملتا ہے۔ تو پھر مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ چھت پر جاؤ، وہاں بہت سے گملے ہیں، مالی بابا بوڑھے ہو گئے ہیں نا، ان سے اب روزانہ اوپر نہیں چڑھا جاتا، تم ان کی مدد کر دیا کرو، پودوں کو پانی دے دیا کرو، اس بہانے تم کھلی ہوا میں بھی سانس لے لو گی۔ آرمین کو یہ تجویز پسند آئی۔ کمرے کی بند فضا سے نکل کر کھلی چھت پر جانا اسے ایک اچھا فرار لگا۔ وہاں کم از کم اذلان کا سامنا ہونے کے امکانات کم تھے۔ اگلی شام جب سورج ڈھل رہا تھا وہ ہمت کر کے چھت پر گئی۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ چھت واقعی بہت بڑی تھی اور وہاں بے شمار گملے قرینے سے رکھے ہوئے تھے جس میں طرح طرح کے پھول کھلے تھے۔ اس نے پائپ اٹھایا اور پودوں کو پانی دینے لگی۔ پانی کی ٹھنڈک اور گیلے مٹی کی خوشبو نے اس کے تناؤ زدہ اعصاب کو کافی حد تک پرسکون کر دیا تھا۔ وہ ایک ایک پودے کو دھو رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ خود سے باتیں بھی کر رہی تھی۔ شکر ہے یہاں کوئی نہیں ہے، کتنا سکون ہے یہاں، کاش زندگی بھی اتنی ہی پرسکون ہوتی۔ وہ ایک بیلا کے پودے سے سوکھے پتے توڑ رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کے بھاری قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا، شاید کوئی ملازم ہوگا۔ اس نے خود کو تسلی دی، لیکن فضا میں ایک مخصوص مہنگے پرفیوم کی خوشبو رچ گئی تھی جسے وہ پہچانتی تھی۔ وہ آہستہ سے پلٹی اور اس کے ہاتھ سے پانی کا پائپ چھوٹ کر گر گیا۔ پانی اس کے پیروں کو بھگونے لگا، لیکن اسے ہوش نہیں تھا۔ سامنے اذلان کھڑا تھا، سیاہ شرٹ اور جینز میں ملبوس، سینے پر ہاتھ باندھے وہ انتہائی سرد نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی طوفان تھا جو پہلی رات تھا۔ تو یہاں چھپی بیٹھی ہو تم؟ اس کی آواز میں بلاکت طنز اور کاٹ تھی۔ میں تو بس پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ آرمین ہکلا گئی، اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ پودوں کو پانی؟ یا مجھ سے چھپ رہی ہو؟ اس نے قدم بقدم اس کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ آرمین الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگی۔ کیا سوچا تھا تم نے؟ اس گھر کے کونے میں دبک جاؤ گی اور میں بھول جاؤں گا؟ تھپڑ مار کر بچ جاؤ گی؟ دیکھو، میں نے جان بوجھ کر نہیں مارا، مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی، میں سمجھی کوئی نوکر۔ وہ بولتے بولتے رک گئی۔ یہ تو جلتی پر تیل چھڑکنے والی بات تھی۔ وہ پیچھے ہٹتی گئی یہاں تک کہ اس کی کمر چھت کی منڈیر والی دیوار سے جا لگی۔ اب بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ غلط فہمی؟ اذلان نے ہاتھ اس کے سر کے قریب دیوار پر رکھا اور جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کا چہرہ آرمین کے چہرے سے صرف چند انچ کے فاصلے پر تھا۔ میری انسلٹ کی ہے تم نے آرمین، اور خانزادے اپنی توہین کبھی نہیں بھولتے اور نہ ہی معاف کرتے ہیں۔ آرمین قدم گھٹنے لگا۔ تو کیا کرو گے تم؟ مارو گے مجھے؟ بدلہ لو گے؟ اس نے اپنی ساری ہمت مجتمع کر کے پوچھا، حالانکہ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ اذلان کے لبوں پر ایک ظالمانہ مسکراہٹ ابھری۔ مارنا تو بہت چھوٹی سزا ہے تمہارے لیے، میں تمہاری وہ حالت کروں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ اس گھر میں رہنا تمہارے لیے جہنم بنا دوں گا، ہر پل تمہیں اپنی اس حرکت پر پچھتاوا ہوگا۔ آرمین کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، برداشت کی حد ختم ہو چکی تھی۔ پلیز مجھے معاف کر دو، میں ہاتھ جوڑتی ہوں تمہارے آگے، میں یہاں مجبوری میں آئی ہوں، میرے اور میری ماں کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اذلان نے اس کے جڑے ہاتھوں کو حقارت سے دیکھا۔ تمہارے یہ مگرمچھ کے آنسو مجھ پر اثر نہیں کریں گے، تیار رہنا، اب ہر پل ایک نئے عذاب کے لیے۔ یہ گھر اب تمہارا گھر نہیں، قید خانہ ہوگا۔ اسے وہیں چھوڑ کر پلٹا اور تیزی سے سیڑھیاں اتر گیا۔ آرمین وہیں دیوار کے ساتھ لگ کر پھسلتی گئی۔ زمین پر بیٹھ کر اس نے گھٹنوں میں سر دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کا ڈر سچ ثابت ہو رہا تھا۔ اذلان اس سے بدلہ لینے پر تلا تھا۔ اس اجنبی عالی شان گھر میں اب اس کا کوئی پرسانے حال نہیں تھا۔ وہ سونے کے پنجرے میں قید ہو چکی تھی۔ اذلان کی دھمکی کے بعد آرمین کی راتیں بے خواب ہو گئی۔ وہ ہر وقت سہم کر رہتی جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہو۔ کالج میں داخلہ مل گیا تو اسے تھوڑی راحت ملی، کم از کم دن کا کچھ حصہ وہ اس گھر کی گھٹن زدہ ماحول اور اذلان کے خوف سے دور رہ سکتی تھی۔ لیکن اذلان نے جیسے قسم کھا رکھی تھی کہ وہ اسے چین نہیں لینے دے گا۔ ایک دن وہ کالج سے واپس آئی تو دیکھا اس کے کمرے کا سارا سامان بکھرا پڑا ہے۔ اس کی کتابیں پھٹی ہوئی تھیں اور کپڑے زمین پر روندے ہوئے تھے۔ یہ کس نے کیا؟ وہ چیخ اٹھی۔ میں نے کیا۔ دروازے سے اذلان کی سرد آواز آئی۔ وہ بڑے اطمینان سے اندر داخل ہوا۔ کیسا لگا میرا چھوٹا سا سرپرائز؟ تم اتنے گھٹیا کیسے ہو سکتے ہو؟ آرمین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری کتابیں کیوں پھاڑی تم نے؟ کیونکہ مجھے تمہارا پڑھنا پسند نہیں۔ اس نے لاپرواہی سے کاندھے اچکائے۔ میرے گھر میں رہ کر میرے پیسوں پر پل کر تم مجھ سے آنکھیں ملاؤ، یہ مجھے برداشت نہیں۔ میں تمہارے پیسوں پر نہیں پل رہی، میرے ماموں کا گھر ہے،
वो रोते हुए चिल्लाई, और वो मामू मेरे बाप हैं, भूल गई हो शायद। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। अभी तो शुरुआत है आरमीन, आगे आगे देखो होता है क्या। आरमीन को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। माँ को बताती तो वो परेशान हो जाती, और मामू मुमानी से शिकायत करने की उसमें हिम्मत नहीं थी। वो खामोशी से ये सब सहने पर मजबूर थी। कुछ दिन बाद रज़िया बेगम ने आरमीन की शादी की बात छेड़ दी। भाईजान, अब आरमीन जवान हो गई है, मैं चाहती हूँ उसके हाथ पीले कर दूँ, अपनी ज़िंदगी में ही उसे अपने घर का होते देख लूँ तो सुकून आ जाएगा। फरहान साहब ने भी हामी भर ली। ठीक है बहन, मैं अपनी नज़र में कोई अच्छा लड़का देखता हूँ। आरमीन को जब ये पता चला तो उसे एक अजीब सी बेचैनी हुई। वो इस घर से जाना तो चाहती थी, लेकिन शादी के नाम से ही उसे घबराहट होने लगती। और फिर अजीब बात यह थी कि जब भी वो शादी का सोचती तो अजलान का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता। नफरत के बावजूद तो उसके दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। एक शाम कुछ मेहमान आरमीन को देखने आए। लड़का अच्छा खासा था और अच्छी नौकरी भी करता था। रज़िया बेगम बहुत खुश थी कि शायद बात पक्की हो जाए, लेकिन ऐन उसी वक्त जब बात तय होने वाली थी तो अजलान वहां पहुंचा। ये रिश्ता नहीं हो सकता, उसने बुलंद आवाज में कहा। सब चौंक कर उसे देखने लगे। क्यों बेटा, क्या हुआ? फरहान साहब ने हैरत से पूछा। क्योंकि ये लड़का आरमीन के लायक नहीं, मैंने इसके बारे में मालूमात निकलवाई हैं। इसका किरदार ठीक नहीं। इसने कुछ कागजात मेज पर फेंके, ये रहे सबूत। मेहमानों ने वो कागजात देखे तो उनके रंग उड़ गए। वो शर्मिंदा होकर वहां से रुखसत हो गए। आरमीन हैरत से अजलान को देख रही थी। उसने ऐसा क्यों किया? क्या वो वाकई उसे बचाना चाहता था या ये भी उसके इंतकाम का कोई नया तरीका था? तुमने ऐसा क्यों किया? मेहमानों के जाने के बाद उसने अजलान को अकेले में रोका। क्या क्यों किया? उसने अनजान बनते हुए पूछा। मेरा रिश्ता क्यों तोड़वाया? क्या तुम चाहते हो मैं सारी जिंदगी यहीं बैठी रहूं ताकि तुम मुझ पर जुल्म कर सको? अजलान की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। शायद मैं नहीं चाहता कि तुम किसी ऐसे वैसे के हत्थे चढ़ो। आखिर मेरी कज़न हो, खानजादा खानदान की इज्जत हो। आरमीन उलझन में पड़ गई। उसकी बातों में तजाद था। एक तरफ वो उसे जलील करता और दूसरी तरफ उसकी हिफाजत भी कर रहा था। ये शख्स आखिर चाहता क्या था? इस रात आरमीन देर तक जागती रही। अजलान का रवैया उसकी समझ से बाहर था। क्या नफरत के इस पर्दे के पीछे कुछ और भी था जो वो देख नहीं पा रही थी? उसके दिल में एक अनजानी सी उम्मीद ने जन्म लिया, लेकिन फिर उसने झटक दिया। नहीं, वो तो सिर्फ बदला ले रहा है। मुझे इसकी किसी बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। रिश्ते वालों के जाने के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। रज़िया बेगम परेशान थी, जबकि फरहान साहब बेटे की दूरअंदेशी पर फख्र महसूस कर रहे थे। आरमीन अपने कमरे में गुमसुम बैठी थी और उसका जहन सवालों की अमाजगाह बना हुआ था। अगले दिन नाश्ते की मेज पर भी माहौल तनाव का शिकार था। अजलान खिलाफे मामूल वक्त पर मौजूद था और बड़े इत्मीनान से नाश्ता कर रहा था। उसकी नजरें बार बार आरमीन की तरफ उठती, जो बड़ी मुश्किल से नवाले हलक से उतार रही थी। बाबा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। अजलान ने चाय का कप रखते हुए संजीदगी से कहा। हाँ बेटा कहो, क्या बात है? फरहान साहब मुतवज्जे हुए। मैं चाहता हूँ आरमीन की शादी जल्द अज जल्द हो जाए। यह सुनकर आरमीन के हाथ से चम्मच छूट गया। रज़िया बेगम भी चौंक पड़ी। लेकिन बेटा, अभी तो रिश्ता टूटा है, इतनी जल्दी कोई अच्छा रिश्ता कहाँ मिलेगा? निगत बेगम ने तशवीश से कहा। रिश्ता ढूंढने की जरूरत नहीं है मामा। अजलान ने गहरी नजर आरमीन पर डाली। लड़का तो हमारे घर में मौजूद है। सब हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। क्या मतलब बेटा, कौन सा लड़का? फरहान साहब ने पूछा। मैं अजलान ने पुरसुकून लहजे में कहा। मैं आरमीन से शादी करना चाहता हूँ। मेज पर जैसे बम फटा हो। आरमीन को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। वो शख्स जो कल तक उसकी जान का दुश्मन बना हुआ था, आज उससे शादी की बात कर रहा था। ये यकीनन उसके किसी बड़े और भयानक मंसूबे का हिस्सा था। अजलान, तुम होश में तो हो? निगत बेगम ने हैरत से पूछा। मैं बिल्कुल होश में हूँ मामा। मुझे लगता है आरमीन के लिए मुझसे बेहतर जीवन साथी और कोई नहीं हो सकता। हम एक दूसरे को जानते हैं, एक ही घर में रहते हैं। लेकिन बेटा, तुम्हारी पसंद, तुम्हारे मयार। रज़िया बेगम हिचकिचाहट से बोली। फुप्पो, आप फिक्र ना करें, मैं आरमीन को खुश रखूंगा। उसने आरमीन की तरफ देखा जिसका चेहरा जर्द पड़ चुका था। फरहान साहब खुशी से उठ खड़े हुए। ये तो बहुत अच्छी खबर है बेटा। मुझे तुम पर फख्र है कि तुमने खानदान की बेटी को इज्जत देने का फैसला किया। सब खुश थे सिवाय आरमीन के। वो जानती थी कि अजलान की इस पेशकश के पीछे मोहब्बत नहीं बल्कि इंतकाम की आग है। उसे अपनी कैद में लाना चाहता है ताकि जिंदगी भर उसे तड़पा सके। नाश्ते के बाद आरमीन ने हिम्मत करके अजलान का रास्ता रोका। क्यों कर रहे हो ये सब? उसकी आवाज़ कांप रही थी। क्या शादी? अजलान मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कुराहट जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। तुम मुझसे नफरत करते हो, फिर ये नाटक क्यों? नफरत और मोहब्बत में बहुत बारीक लकीर होती है डियर कज़न। वो उसके करीब आया। और वैसे भी दुश्मन को करीब रखकर ही उस पर बेहतर नज़र रखी जा सकती है ना।
میں تم سے شادی نہیں کروں گی، میں ماموں کو سب کچھ سچ بتا دوں گی۔ بتا دو، اس نے لاپرواہی سے کہا، لیکن سوچ لو تمہاری ماں کے دل پر کیا گزرے گی جب انہیں پتہ چلے گا کہ ان کی بیٹی کی وجہ سے ان کے بھائی کے گھر میں فساد پڑ گیا ہے۔ آرمین خاموش ہو گئی۔ وہ اپنی ماں کی خوشی کی خاطر اپنی قربانی دینے کو تیار ہو گئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اذلان کے ہر وار کا سامنا کرے گی، لیکن اپنی ماں کو دکھ نہیں پہنچنے دے گی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ گھر میں گہما گہمی تھی، لیکن دلہن کا ویران تھا دل۔ وہ ہر پل خود کو آنے والے طوفان کے لیے تیار کر رہی تھی۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ پورا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، لیکن آرمین کا دل اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ مہندی کی رات تھی اور سارا لان مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ ڈھولک کی تھاپ اور گیتوں کی آوازیں فضا میں گونج رہی تھیں، مگر آرمین کے کانوں میں صرف اپنی قسمت کا ماتم سنائی دے رہا تھا۔ اسے سبز اور سنہری رنگ کے خوبصورت شرارے میں تیار کیا گیا تھا۔ ہاتھوں پر مہندی کے گہرے نقش تھے، جن میں کہیں نہ کہیں اذلان کا نام چھپا ہوا تھا۔ وہ ایک سجی ہوئی سٹیج پر بیٹھی تھی، چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے سب کی مبارکبادیں وصول کر رہی تھی۔ اچانک اذلان دوستوں کے جھرمٹ میں سٹیج کی طرف آیا۔ اس نے سیاہ کرتا شلوار پہنا ہوا تھا اور بے حد وجیح لگ رہا تھا۔ اس کی نظریں سیدھی آرمین پر جمی ہوئی تھیں، جن میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ سیدھا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو دلہن بیگم، اس نے سرگوشی کی۔ اس کا لہجہ اتنا دھیما تھا کہ صرف آرمین ہی سن سکی۔ آرمین نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ مذاق؟ بالکل نہیں، میں تو حقیقت بیان کر رہا ہوں، اس نے مسکرا کر کہا۔ ویسے مہندی کا رنگ تو کافی گہرا آیا ہے۔ سنا ہے جس کی مہندی کا رنگ گہرا ہو اس کا شوہر اس سے بہت محبت کرتا ہے۔ آرمین کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا وہ پھر سے کوئی نیا کھیل کھیل رہا تھا؟ مجھے تمہاری محبت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس نے منہ پھیر لیا۔ اچھا، لیکن مجھے تو تمہاری ضرورت ہے، اس نے شرارت سے کہا۔ آخر تم میری ہونے والی بیوی ہو، میری عزت ہو۔ آرمین کو اس کے دوہرے رویے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کبھی وہ دھمکیاں دیتا تھا تو کبھی ایسی میٹھی باتیں کرتا۔ رسم شروع ہوئی، سب نے باری باری مہندی لگائی اور مٹھائی کھلائی۔ جب اذلان کی باری آئی تو اس نے مہندی کا پتا اس کی ہتھیلی پر رکھا اور بڑی نفاست سے اس پر تھوڑی سی مہندی لگائی۔ اس کا لمس محسوس کر کے آرمین کے بدن میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ یہ مہندی میرے نام کی ہے، اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اب تم ہمیشہ کے لیے میری ہو گئی ہو۔ آرمین کی نظریں جھک گئیں۔ اس کے دل میں ایک عجیب سے جذبے نے انگڑائی لی۔ کیا واقعی اذلان بدل گیا تھا یا یہ شادی سے پہلے کوئی آخری وار تھا؟ رات کا جب تقریب ختم ہوئی اور آرمین اپنے کمرے میں واپس آئی تو بہت تھکی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی مہندی لگے ہاتھوں کو دیکھا۔ اذلان کا لمس ابھی تک محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک نئی کشمکش شروع ہو گئی، خوف اور امید کی ایک عجیب جنگ جس کا فیصلہ آنے والے وقت پر منحصر تھا۔ نکاح کا دن آن پہنچا۔ آرمین کو سرخ روسی جوڑے میں ملبوس بھاری زیورات سے لدی پھدی دیکھ کر سبھی ماشاءاللہ کہہ اٹھے۔ وہ واقعی کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی، مگر اس پری کے چہرے پر اداسی کے سائے گہرے تھے۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو تیر آئے۔ یا اللہ میری مدد کرنا، مجھے نہیں معلوم میرے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ رضیہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں اور بیٹی کو یوں اداس دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ میری بچی، آج تو خوشی کا دن ہے، ایسے روتے نہیں ہیں، دیکھنا تمہاری زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ اذلان ایک بہت اچھا لڑکا ہے۔ جی امی، اس نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ ماں کا دل وہ مزید دکھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد نکاح خواں اور گواہان آ گئے۔ آرمین بنت زاہد حسین کے آپ کو اذلان بن فرحان خانزادہ کے ساتھ 5 لاکھ روپے حق مہر کے عوض نکاح قبول ہے؟ اس سوال پر آرمین کا دل جیسے رک گیا۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا کہ وہ نہیں کہتے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کہیں بھاگ جائے، لیکن پھر ماں کا چہرہ نظروں کے سامنے گھوم گیا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور دھیمی آواز میں کہا، قبول ہے۔ رخصتی کے وقت وہ بہت روئی۔ اگرچہ وہ اسی گھر میں رہ رہی تھی، لیکن آج اسے محسوس ہوا کہ وہ واقعی اپنے پرانے وجود کو خیرآباد کہہ رہی ہے۔ اب وہ صرف آرمین نہیں بلکہ بیگم اذلان خانزادہ تھی۔ اسے اذلان کے کمرے میں لے جایا گیا، جسے پھولوں سے بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ وقت رینگ رینگ کر گزر رہا تھا۔ گھڑی کی ٹک ٹک اس کے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو رہی تھی۔ اسے اذلان کی دھمکیاں یاد آ رہی تھی کہ میں تمہاری وہ حالت کروں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ کیا آج وہ رات تھی جب وہ اپنا انتقام پورا کرے گا؟ کیا وہ اسے ذلیل کرے گا، مارے گا، یا پھر سرد موری سے نظر انداز کر دے گا؟ ہر خیال پچھلے سے زیادہ خوفناک تھا۔ اچانک دروازے کے ہینڈل کے گھومنے کی آواز آئی۔ آرمین کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ دروازہ کھلا اور اذلان اندر داخل ہوا۔ اس نے شیروانی اتار کر ایک طرف رکھی اور دروازہ لاک کر دیا۔ وہ آہستہ آہستہ بیڈ کی طرف بڑھا۔
آرمین نے اپنی آنکھیں بھینچ لیں۔ وہ اپنے وجود کو سمیٹے کسی بھی قسم کا وار کا سامنا کرنے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھی کہ اسے لگا شاید اذلان بھی انہیں سن سکتا ہے۔ اذلان بستر کے قریب آ کر رک گیا۔ آرمین نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولیں اور اوپر دیکھا۔ اذلان اسے ایک عجیب نظر سے دیکھ رہا تھا جس میں نہ تو غصہ تھا اور نہ ہی نفرت، بلکہ کچھ اور تھا جسے وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ تو آخرکار تم میری ہو ہی گئی۔ اس کی آواز میں ایک گہری سنجیدگی تھی۔ آرمین کچھ نہ بولی، بس اسے تکتی رہی۔ آج کی رات فیصلہ کن تھی۔ اس کے آنے والی زندگی کا رخ آج ہی طے ہونا تھا۔ اذلان بستر کے کنارے بیٹھ گیا، آرمین سے کچھ فاصلے پر۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنی شیروانی کے بٹن کھولے۔ آرمین کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، اس کے ہاتھ پسینے سے تر تھے۔ تھک گئی ہوگی؟ اذلان نے اچانک پوچھا۔ اس کی آواز میں غیر متوقع نرمی تھی۔ آرمین نے چونک کر سر اٹھایا۔ جی تو پھر یہ بھاری بھرکم زیورات اتار دو، سکون ملے گا، اس نے کہا اور اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کی طرف چلا گیا۔ آرمین حیران تھی، وہ تو کسی طوفان کی منتظر تھی، مگر یہاں تو بالکل خاموشی تھی۔ کیا یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی؟ وہ آہستہ آہستہ اٹھی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر زیورات اتارنے لگی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے جس کی وجہ سے اسے مشکل ہو رہی تھی۔ اذلان جو آئینے میں اس کا عکس دیکھ رہا تھا اس کے قریب آیا۔ لاؤ میں مدد کر دیتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ آرمین منع کرتی، اذلان نے اس کے گلے سے بھاری ہار اتارنا شروع کر دیا۔ اس کی انگلیاں آرمین کی گردن سے مس ہوئیں تو اس کے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ وہ ساکت کھڑی رہی، سانس روکے ہوئے۔ ہار اتار کر اذلان نے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا اور پھر اس کے کانوں کی بالیاں اتارنے لگا۔ وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ آرمین اس کی سانسوں کی گرمی بھی محسوس کر سکتی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، خوف اور ایک انجانے جذبے کے ملغوبے سے۔ آرمین، اذلان نے اس کا نام پکارا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے اتنی نرمی سے اس کا نام لیا تھا۔ جی، اس نے بمشکل جواب دیا۔ تم مجھ سے ڈر کیوں رہی ہو؟ اس نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ آپ نے کہا تھا نا کہ میں بدلہ لوں گا۔ اس نے اس کی بات مکمل کی۔ ہاں میں نے کہا تھا، اور میں اپنا وعدہ کبھی نہیں بھولتا۔ آرمین کے چہرے پر پھر سے خوف کے سائے منڈلانے لگے، لیکن اذلان کی آنکھوں میں ایک شرارت چمکی۔ بدلہ لینے کے بھی کئی طریقے ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہر بدلہ تکلیف دے کر ہی لیا جائے۔ آرمین الجھن میں پڑ گئی۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ جاؤ چینج کرو۔ اذلان پیچھے ہٹا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری دلہن اپنی پہلی رات اس بھاری لباس میں قید ہو کر گزارے۔ آرمین نے سکھ کا سانس لیا اور جلدی سے باتھ روم میں گھس گئی۔ وہاں اس نے خود کو آئینے میں دیکھا، اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا۔ اذلان کا رویہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ کیا چاہتا تھا؟ کیا وہ اسے ذہنی اذیت دینا چاہتا تھا؟ اسے امید دلا کر پھر توڑنا چاہتا تھا؟ جب وہ کپڑے بدل کر باہر نکلی تو اذلان صوفے پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے آرمین کو سادہ سے سوٹ میں دیکھا تو اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اب بہتر ہے، اس نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ آؤ بیٹھو۔ وہ بستر کے کنارے بیٹھ گیا۔ آرمین جھجکتے ہوئے اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ دیکھو آرمین، ہماری شادی جن بھی حالات میں ہوئی ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ اذلان نے سنجیدگی سے بات شروع کی۔ میں جانتا ہوں تم مجھے پسند نہیں کرتی اور شاید میرے دل میں بھی تمہارے لیے کوئی خاص نرم گوشہ نہیں ہے، لیکن اب ہم میاں بیوی ہیں اور ہمیں اس رشتے کو نبھانا ہے۔ آرمین خاموشی سے سنتی رہی۔ میں تمہیں وقت دوں گا، میں زبردستی کوئی رشتہ قائم نہیں کرنا چاہتا۔ جب تک تم خود کو تیار محسوس نہ کرو ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی رہیں گے، کم از کم اس کمرے کی چار دیواری میں۔ یہ سن کر آرمین کے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا۔ اس نے شکر گزار نظروں سے اذلان کو دیکھا۔ شاید وہ اتنا برا نہیں تھا جتنا وہ سمجھتی تھی۔ شکریہ، اس نے دھیمی آواز میں کہا، لیکن اذلان نے انگلی اٹھائی۔ دنیا کے سامنے ہمیں خوشگوار جوڑا بن کر رہیں گے، میرے خاندان کی عزت پر کوئی حرف نہیں آنا چاہیے، سمجھی؟ جی میں سمجھ گئی۔ آرمین نے سر ہلایا۔ گڈ، اب سو جاؤ، بہت رات ہو گئی۔ وہ اٹھ کر صوفے کی طرف چلا گیا۔ میں آج رات صوفے پر سو جاؤں گا، تم بیڈ پر آرام سے سو سکتی ہو۔ آرمین اسے صوفے پر لیٹتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اس کی نفرت کچھ کم ہوئی تھی اور اس کی جگہ ایک نئے احساس نے لے لی تھی، شاید احترام یا شاید کچھ اور، وہ بھی فیصلہ نہیں کر پائی تھی۔ اگلی صبح جب آرمین کی آنکھ کھلی تو وہ خود کو بستر پر اکیلا پا کر حیران رہ گئی۔ اس نے جلدی سے کمرے میں نظر دوڑائی، اذلان کہیں نظر نہیں آیا۔ صوفے پر کمبل طے کیا ہوا رکھا تھا جس سے ظاہر تھا کہ وہ اٹھ چکا ہے۔ وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو گھر میں ناشتے کی گہما گہمی تھی۔ رضیہ بیگم اسے دیکھ کر کھل اٹھی۔ آ گئی میری دلہن بیٹی، آؤ بیٹھو، ناشتہ کرو۔ انہوں نے پیار سے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ نگہت بیگم بھی مسکرا رہی تھی۔ کیسی رہی رات؟ اذلان نے تنگ تو نہیں کیا؟ آرمین کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ جی نہیں مومانی، وہ بہت اچھے ہیں۔ اچانک اذلان ڈائننگ ہال میں داخل ہوا۔ اس نے سفید شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی اور وہ بہت فریش لگ رہا تھا۔ اس نے سب کو سلام کیا اور اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔
آرمین نے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سنجیدگی تھی۔ گڈ مارننگ بیگم صاحبہ۔ اس نے آرمین کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ سب حیران رہ گئے کیونکہ اذلان کا یہ روپ ان کے لیے نیا تھا۔ آرمین گڑبڑا گئی۔ گڈ مارننگ۔ ناشتے کے دوران اذلان نے سب کو بتایا کہ وہ آرمین کو آج باہر لنچ پر لے کر جائے گا۔ یہ سن کر تو آرمین کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا یہ بھی اس کے کسی پلان کا حصہ تھا؟ دوپہر کو وہ تیار ہو کر اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی۔ پورا راستہ خاموشی چھائی رہی۔ اذلان ڈرائیونگ کر رہا تھا اور آرمین کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک بہت مہنگے ریسٹورانٹ میں پہنچے۔ وہاں کا ماحول بہت پرسکون اور رومانوی تھا۔ انہوں نے ایک کونے والی میز کا انتخاب کیا۔ آرڈر دینے کے بعد اذلان نے آرمین کی طرف دیکھا۔ تم بہت چپ ہو۔ کیا میری کمپنی پسند نہیں آ رہی؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، بس مجھے عادت نہیں ہے نا ایسی جگہوں کی۔ آرمین نے سچ کہہ دیا۔ تو عادت ڈال لو، اب تم میری بیوی ہو، تمہیں میرے ساتھ ایسی بہت سی جگہوں پر جانا پڑے گا۔ اس نے مسکرا کر کہا۔ کھانا بہت لذیذ تھا، لیکن آرمین کا دھیان اذلان کی طرف ہی رہا۔ وہ اس کے ہر انداز کو نوٹ کر رہی تھی۔ اس کا کھانا کھانے کا طریقہ، ویٹر سے بات کرنے کا انداز، سب کچھ بہت متاثر کن تھا۔ واپسی پر اذلان نے گاڑی ایک پارک کے پاس روکی۔ چلو تھوڑی دیر واک کرتے ہیں۔ وہ دونوں خاموشی سے چلتے رہے۔ شام ڈھل رہی تھی اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ آرمین، میں جانتا ہوں تم ابھی بھی مجھ سے ڈرتی ہو۔ اذلان نے اچانک خاموشی توڑی۔ آرمین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں تم سے بہت برا سلوک کیا، میں مانتا ہوں، لیکن یقین کرو میرا مقصد تمہیں تکلیف دینا نہیں تھا۔ میں بس… وہ رک گیا۔ بس کیا؟ آرمین نے ہمت کر کے پوچھا۔ بس اپنی انا کو تسکین دینا چاہتا تھا۔ مجھے لگا تم نے میری توہین کی ہے اور مجھے اس کا بدلہ لینا چاہیے۔ لیکن… اس نے آرمین کی آنکھوں میں دیکھا۔ جب میں نے تمہیں مہندی والے دن دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ میں غلط تھا۔ تم معصوم ہو اور میں بلا وجہ تم پر اپنا غصہ نکال رہا تھا۔ آرمین حیرت سے اسے سنتی رہی۔ کیا یہ وہی مغرور اذلان تھا؟ میں کوشش کروں گا ایک اچھا شوہر بن سکوں، کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ آرمین نے کچھ لمحے اس ہاتھ کو دیکھا اور پھر آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اذلان کے لبوں پر ایک سچی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس لمحے آرمین کو محسوس ہوا شاید اس کی زندگی کا ایک نیا باب اتنا برا بھی نہیں ہوگا جتنا اس نے سوچا تھا۔ اس کے دل میں اذلان کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہونے لگا تھا۔ شاید یہ محبت کی پہلی دستک تھی جو بہت دھیمی لیکن واضح تھی۔ گھر واپسی پر دونوں کے درمیان خاموشی تو اب بھی تھی، لیکن یہ خاموشی اب بوجھل نہیں بلکہ پرسکون تھی۔ آرمین کے چہرے پر ایک اطمینان تھا، شاید جو اس گھر میں آنے کے بعد پہلی بار آیا تھا۔ پارک میں ہوئی اس گفتگو کے بعد آرمین اور اذلان کے رشتے میں ایک واضح تبدیلی آ چکی تھی۔ اذلان اب اس کا پہلے سے زیادہ خیال رکھنے لگا تھا اور آرمین کے دل میں بھی اس کا خوف آہستہ آہستہ کم ہو رہا تھا۔ وہ اب اس سے کھل کر بات کرنے لگی تھی۔ کبھی کبھار ہنسی مذاق بھی ہو جاتا تھا۔ ایک شام اذلان آفس سے جلدی گھر آ گیا۔ آرمین لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ تیار ہو جاؤ، ہم کہیں جا رہے ہیں۔ اذلان نے آتے ہی اعلان کیا۔ کہاں؟ آرمین نے ریموٹ ایک طرف رکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ تو ایک سرپرائز ہے، بس جلدی سے تیار ہو جاؤ، اور ہاں کوئی اچھا سا ڈریس پہننا۔ آرمین نے اپنے سب سے خوبصورت نیلے رنگ کے سوٹ کا انتخاب کیا، ہلکا سا میک اپ کیا اور بالوں کو کھلا چھوڑ دیا۔ جب وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو اذلان اسے دیکھ کر پل بھر کے لیے ساکت رہ گیا۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں ستائش تھی۔ آرمین شرما گئی۔ شکریہ۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہوئے۔ اذلان نے گاڑی شہر کے باہر ایک خوبصورت فارم ہاؤس کی طرف موڑ دی۔ وہاں پہنچ کر آرمین حیران رہ گئی۔ پورا فارم ہاؤس روشنیوں سے سجا ہوا تھا اور لان میں ایک میز پر کینڈل لائٹ ڈنر کا اہتمام کیا گیا تھا۔ یہ سب کس لیے؟ آرمین نے حیرت سے پوچھا۔ ہماری نئی شروعات کے لیے، اذلان نے اسے کرسی پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ کھانا بہت شاندار تھا۔ موسیقی کی دھیمی دھنیں ماحول کو مزید رومانوی بنا رہی تھیں۔ کھانے کے بعد اذلان نے آرمین کا ہاتھ تھاما۔ آرمین، میں نے تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ آرمین کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ جی کہیں۔ جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا نا، اس لمحے مجھے تم سے ایک عجیب سا لگاؤ سا محسوس ہوا، لیکن تمہارے اس تھپڑ نے میری انا کو مجروح کر دیا۔ میں غصے میں اندھا ہو گیا اور تمہیں تکلیف دینا چاہتا تھا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ میں جتنا تمہیں تکلیف دیتا خود اس سے زیادہ تکلیف محسوس کرتا تھا۔ آرمین خاموشی سے سنتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر آئی۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا اور شاید معافی مانگنا کافی نہیں، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اب میں تمہیں کبھی کوئی دکھ نہیں دوں گا۔ میں تمہیں وہ ساری خوشیاں دوں گا جن کی تم حقدار ہو۔ اذلان، آرمین کی آواز بھر آ گئی۔ میں نے بھی آپ کو بہت غلط سمجھا، مجھے معاف کر دیں۔ نہیں، معافی کی ضرورت نہیں، ہمیں بس ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے آنسو پہنچے تھے۔ اس رات ستاروں کی چھاؤں میں انہوں نے ایک دوسرے سے دل کی باتیں کی۔ تمام گلے شکوے دور ہو گئے۔ آرمین کو یقین ہو گیا کہ اذلان واقعی بدل چکا ہے اور اب وہ اس کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار سکتی ہے۔ گھر واپسی پر آرمین بہت خوش تھی۔
اسے لگ رہا تھا جیسے وہ ہواؤں میں اڑ رہی ہے۔ اذلان بھی بہت پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ اگلے چند دن خواب کی طرح گزرے۔ اذلان اور آرمین ایک دوسرے کے مزید قریب آ گئے، لیکن ہر کہانی میں ایک موڑ ضرور آتا ہے۔ ان کی خوشیوں کو بھی کسی کی نظر لگ گئی۔ ایک دن آرمین بازار گئی ہوئی تھی کہ اسے ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ ہیلو، کیا میں بیگم اذلان خانزادہ سے بات کر رہی ہوں؟ دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز آئی۔ جی آپ کون؟ میرا نام سارہ ہے، میں اذلان کی پرانی دوست ہوں، مجھے آپ سے ملنا ہے۔ مجھ سے؟ کیوں؟ آرمین کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ کچھ باتیں ہیں جو آپ کو جاننا ضروری ہیں اذلان کے بارے میں۔ آرمین کا دل ڈوب گیا کہ اذلان اس سے کچھ چھپا رہا تھا۔ اس نے سارہ سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ایک کیفے میں ملے۔ سارہ ایک ماڈرن اور خوبصورت لڑکی تھی۔ دیکھیے مسز خانزادہ، میں سیدھی بات کروں گی، اذلان مجھ سے محبت کرتا تھا اور ہم شادی کرنے والے تھے، لیکن پھر آپ بیچ میں آ گئی، سارہ نے بغیر کسی تمہید کے کہا۔ آرمین کو جھٹکا لگا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اذلان نے مجھے کبھی آپ کے بارے میں نہیں بتایا۔ وہ کیوں بتائے گا؟ وہ تو اپنی خاندانی عزت بچانے کے لیے آپ سے شادی پر مجبور ہوا۔ سارہ نے زہر اگلا۔ اسے آپ سے کوئی محبت نہیں، وہ صرف اداکاری کر رہا ہے۔ آرمین کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا وہ سب جھوٹ تھا؟ وہ پیار بھری باتیں، وہ وعدے، وہ سب دکھاوا تھا؟ میں آپ کی باتوں پر یقین کیوں کروں؟ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ سارہ نے کچھ تصاویر اس کے سامنے رکھ دی جن میں اذلان اور سارہ بہت قریب نظر آ رہے تھے۔ آرمین کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ روتے ہوئے گھر واپس آئی۔ اذلان ابھی آفس سے نہیں آیا تھا۔ شام کو جب اذلان گھر آیا تو وہ بہت خوش تھا۔ اس کے ہاتھوں میں آرمین کے لیے ایک تحفہ تھا۔ وہ سیدھا کمرے میں گیا۔ آرمین جان، دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر رک گیا جب اس نے آرمین کو روتے ہوئے دیکھا۔ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ پریشانی سے اس کے پاس آیا۔ دور رہے مجھ سے، آرمین چلائی۔ آپ نے مجھے دھوکہ دیا، آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، آپ صرف اداکاری کر رہے تھے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کون سی اداکاری؟ اذلان حیران ہوا۔ میں آج سارہ سے ملی تھی، اس سے مجھے سب کچھ بتا دیا۔ آپ اس سے محبت کرتے تھے نا، ہے نا؟ اذلان کا چہرہ سخت ہو گیا۔ سارہ، اس نے تم سے رابطہ کیا؟ ہاں، اور اس نے مجھے یہ تصویریں بھی دکھائیں۔ آرمین نے تصویریں اس کے منہ پر ماری۔ اذلان نے تصویریں دیکھی اور گہری سانس لی۔ آرمین میری بات سنو، سارہ جھوٹ بول رہی ہے۔ ہاں ہم دوست تھے، لیکن اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ وہ یک طرفہ محبت کرتی تھی مجھ سے، اور جب میں نے انکار کیا تو اس نے یہ سارا ڈرامہ کر دیا۔ میں آپ کی باتوں پر کیسے یقین کروں؟ یہ تصاویر پرانی ہیں اور ان میں کچھ بھی ایسا نہیں جو غلط فہمی پیدا کرے۔ وہ میری کلاس فیلو تھی بس۔ اذلان نے اس کے کاندھے تھامے۔ میری آنکھوں میں دیکھو آرمین، کیا تمہیں ان میں جھوٹ نظر آتا ہے؟ میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں اور کسی سے نہیں۔ آرمین نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہاں صرف سچائی اور بے پناہ محبت تھی۔ اس کا دل گواہی دینے لگا کہ اذلان سچ کہہ رہا ہے۔ مجھے معاف کر دیں، میں بھٹک گئی تھی۔ وہ اس کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ کوئی بات نہیں میری جان، میں سمجھ سکتا ہوں۔ اذلان نے اسے پیار سے تھپتھپایا۔ آئندہ کسی تیسرے کی باتوں میں مت آنا، ہمارا رشتہ اعتماد پر قائم ہے، اسے ٹوٹنے مت دینا۔ اس دن کے بعد ان کا رشتہ مزید مضبوط ہو گیا۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا اور آرمین اور اذلان کی زندگی خوشیوں کا گہوارہ بن گئی۔ اعتماد کی جس ڈور نے انہیں باندھا تھا وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید مضبوط ہو گئی۔ آرمین نے گھر کو اتنے بہترین انداز میں سنبھالا کہ رضیہ بیگم اور ممانی اس کی تعریف کرتے نہ تھکتی۔ اذلان بھی اپنی تمام تر کاروباری مصروفیات کے باوجود آرمین اور گھر والوں کے لیے ہمیشہ وقت نکالتا۔ ان کی محبت خاندان میں ایک مثال بن گئی جس پر لوگ رشک کرتے تھے۔ پھر اللہ نے ان کی خوشیوں کو 4 چاند لگا دیے جب انہیں پہلے ایک چاند سے بیٹے اذہان اور چند سال بعد پریوں جیسی بیٹی عنایت سے نوازا۔ اذلان تو بچوں کو پا کر دیوانہ ہی ہو گیا تھا۔ کچھ دن بعد ان کی شادی کی سالگرہ تھی۔ اذلان نے گھر کے لان میں ایک شاندار پارٹی کا اہتمام کیا۔ آرمین نے وہی نیلا جوڑا پہنا جو اس نے ان کی پہلی ڈنر ڈیٹ پر پہنا تھا۔ وہ آج 2 بچوں کی ماں بننے کے بعد بھی اتنی ہی حسین لگ رہی تھی۔ پارٹی کے دوران اذلان نے سب کے سامنے آرمین کا ہاتھ تھاما۔ لوگ کہتے ہیں محبت شادی کے بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر جیون ساتھی آرمین جیسا ہو تو محبت شادی کے بعد ہی شروع ہوتی ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جاتی ہے۔ آرمین کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرنے لگے۔ اس نے دل ہی دل میں رب کا شکر ادا کیا جس نے اسے اذلان جیسا محبت کرنے والا شوہر عطا کیا۔ رات گئے جب سب مہمان رخصت ہو گئے اور بچے بھی تھک کر سو چکے تھے تو وہ دونوں اپنے کمرے میں آئے۔ تھک گئی ہوگی؟ اذلان نے شرارتی لہجے میں وہی سوال دہرایا جس نے شادی کی پہلی رات پوچھا تھا۔ آرمین مسکرا دی۔ اس مسکراہٹ میں اطمینان تھا۔ نہیں، جب آپ ساتھ ہوں تو تھکاوٹ کیسی؟ اذلان نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ تو میری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہو آرمین، اور آپ میری کل کائنات۔ آرمین نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ اچھا سنو، اذلان نے کچھ یاد کرتے ہوئے کہا، وہ جو تم نے کہا تھا نا، وہ شوہر جسے تم نے آتے ہی تھپڑ مارا تھا، وہ بات آج بھی مجھے ہنسنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ آرمین نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تو آپ ابھی تک وہیں اٹکے ہوئے ہیں؟ ہاں،
کیونکہ وہی تو ہماری کہانی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اگر تم وہ تھپڑ نہ مارتی تو شاید میں تمہیں کبھی نوٹس ہی نہ کرتا اور تم بس ایک عام سی کزن رہ جاتی۔ تو اس کا مطلب ہے مجھے آپ کو قابو میں رکھنے کے لیے کبھی کبھار وہ ٹرننگ پوائنٹ دہراتے رہنا چاہیے۔ آرمین نے شرارت سے ہاتھ اٹھایا۔ اذان نے فوراً ہنستے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں بابا، ایک ہی کافی تھا، اب تو میں صرف تمہارے پیار کا حقدار ہوں۔ کمرہ ان کی خوشگوار ہنسی سے گونج اٹھا۔ ایک ایسی محبت تھی جس نے نفرت اور غلط فہمی سے جنم لیا تھا، لیکن اب یہ دنیا کی سب سے مضبوط طاقت بن چکی تھی۔ ان کی کہانی جو ایک تھپڑ سے شروع ہوئی تھی اب ایک لازوال محبت کی داستان بن چکی تھی جو ہمیشہ جاری رہنے والی تھی۔